السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جنگ احد کے بارے میں بات کریں گے، ایک انتہائی اہم موڑ جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں جنگ بدر کے بعد ہوئی، جب مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب احد کے میدان میں اپنی فوج جمع کی۔ یہ جنگ مدینہ کے مسلمان، جن کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ کے رہنے والے یعنی قریش، جن کے سردار ابو سفیان تھے، ان کے درمیان تھی۔ یہ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ تھی جو احد کے پہاڑ پر لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اپنے اصحاب کرام کو تربیت دی۔ قریش مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے۔ مکہ کے سربراہ نے 700 بکریاں، 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا تھا، جبکہ مسلمان سپاہی صرف 700 تھے، 50 تیر انداز اور 4 گھوڑ سوار۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان اور جذبے کے ساتھ تیاری کی۔ احد کے پہاڑ پر پہنچتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیر کو 50 تیر اندازوں کا رہنما بنایا اور انہیں حکم دیا کہ جب تک وہ حکم نہ کریں تب تک وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے وہ ان کے حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں۔ مکہ کے قریش پہنچتے ہی جنگ احد شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمان کافی جذبے سے جنگ کر رہے تھے اور مکہ کے 11 سربراہ کو مار چکے تھے۔ ابو دنیا اور حضرت حمزہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جنگ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، لیکن مسلمانوں نے امید نہیں چھوڑی اور پوری بہادری اور قوت سے جنگ لڑتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی نے انہیں خطرے میں ڈال دیا۔ جب مسلمانوں نے قریش کے مضبوط لشکر کو شکست دینی شروع کی تو مشرکین بھاگنے لگے، اور جب پہاڑ کے اوپر تیر اندازوں نے اس حالت کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کفار کے مال کو غنیمت سمجھ کر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں انہیں خطرہ ہونے لگا، ان کی اس غلطی کی وجہ سے مسلمان کافی مشکل میں پڑ گئے، اور کفار نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے پیٹھ پر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ان کے مبارک چہرے پر خون آنے لگا۔ جب کفار نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا، جن کی شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو افواہ پھیلی کہ مشرکین کے عبداللہ بن قمع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ سن کر مسلمان بالکل امید چھوڑ گئے، لیکن جب کعب بن مالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو بلند آواز میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تسلی ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 30 سپاہی احد کے پہاڑ پر محفوظ جگہ لے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی، تو اللہ نے انہیں کامیابی دی اور کفار پر انہیں دوبارہ برتری حاصل ہوئی۔ جنگ احد کا اصل مقصد مسلمانوں کو مستقل مزاجی اور حکم کی تعمیل کرنا سکھانا تھا۔ بے شک اگر کفار تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اگر مسلمان بہادر اور ایماندار ہو تو اللہ کی طاقت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا اصل مقصد مسلمانوں کو احتیاط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری لانا تھا۔ جنگ احد ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے رہنا چاہیے اور صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمت دے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔